وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ، اور جائز ہے گندم کی بے۔ الطعام سے مراد یہاں گندم ہے، والحبوب کلھا، اور سارے کے سارے اناجوں کی بے جائز ہے، مکایلتن، کیل کر کے یعنی ناپ کر، و مجازفتن، اور اندازے سے بھی، و بِإِنَاءٍ، یا ایسے برتن سے، بعینہ، جو متعین ہو، لا یعرف مقدارہ، لیکن اس کی مقدار معلوم نہ ہو۔ بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں۔ وہ بھی وزنی حجر، یا کسی پتھر کے وزن سے، یا کسی ایسے پتھر کے وزن کے ذریعے سے، بعینہ، جو متعین ہو، لا یعرف مقدارہ، لیکن اس پتھر کی مقدار معلوم نہ ہو۔ سمجھو بیٹا بات کیا ہے، پہلے ادھر ہی سے سمجھا دیتا ہوں کہ مکایلتن کا مطلب ہے کیل کر کے، ناپ، اس میں یہاں پہ ساری چیزیں آ گئی کہ یا تو ناپ کر بیچے، تول کر بیچے، یہ ساری چیزیں آ گئی، یا پھر یہ جو گندم کی بات ہو رہی ہے اور اناج کی بات ہو رہی ہے تو اس کو ناپ تول کر بھی بیچا جا سکتا ہے، اندازے سے بھی بیچا جا سکتا ہے، اور کسی ایسے برتن کے اندر ڈال کر بھی بیچا جا سکتا ہے کہ اس برتن کی مقدار معلوم نہ ہو، جیسے کہ ایک بالٹی رکھی ہوئی ہو اور نظر آ رہا ہو کہ بھئی یہ اتنی بڑی بالٹی سامنے رکھی ہوئی ہے، اس میں چاول ڈال کے دیں گے وہ انکل دکان والے، آپ کو چاہیے، اب آپ کو نہیں پتا نا کہ اس بالٹی میں جب چاول بھرے جائیں گے تو وہ کتنے کلو کے چاول ہوں گے، ہے یہ نہیں پتا، نہ پتا ہونے کو لکھا ہے لا یعرف مقدارہ، تو جائز ہے، ہاں جائز ہے، ایسے یوں چاول خریدنا جائز ہے۔ وہ بِوَزْنِ حجر، باٹ، ابھی تو خیر لوہے کے باٹ گول گول بنے ہوئے آتے ہیں نا، جو وہ رکھتے ہیں، 1 کلو کا باٹ ہوتا ہے، 5 کلو کا باٹ ہوتا ہے، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے 1 kg 2 kg، اور پہلے زمانے میں باٹ نہیں ہوتے، تو فرض کرو کہ دکاندار نے ایک پتھر، بھاری سا ایک پتھر لے کے رکھا ہوا ہے، اب یہ نہیں پتا وہ پلڑے کے ایک طرف پتھر رکھے گا اور دوسری طرف چاول رکھے گا، آپ کو خریدنے ہیں، اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو پتھر رکھ رہا ہے ایک طرف وہ 5 کلو کا ہے یا 8 کلو کا ہے یا 6 کلو کا ہے، اور دوسری طرف وہ چاول رکھے گا، پتھر کا وزن معلوم نہیں ہے، وہ پتھر جو سامنے ہے، آنکھوں کے سامنے عینی ہی متعین ہے، لیکن لا یعرف مقدارہ، اس کی مقدار نہیں پتا، اب آپ ہیں اور آپ نے خریدنا ہے، دکاندار کے پاس وہ پتھر ہے، اس نے پلڑے میں ایک طرف رکھا ہے، دوسری طرف وہ آپ کے دینے کے لیے چاول رکھے گا، آپ کو قبول ہے؟ اگر ہے اسی پتھر سے وہ دے گا، ناپ اسی پتھر کو تول کر دے گا، لیکن وہ پتھر کتنے کلو کا ہے یہ نہیں پتا، آپ نے اپنے طور پہ ایک اندازہ لگا لیا ہے کہ ہو نہ ہو یہ پتھر 5 کلو کا ہوگا، بس ایکوریٹ معلوم نہیں ہے، تو یہ اس طرح سے خریدنا بھی جائز ہے اور بیچنا بھی جائز ہے، یہ بتایا جا رہا ہے اس عبارت کے اندر، بات ساری کی ساری بیٹا وہی ہے، ساری بات، سارا اس پورے میں فارمولا پتہ ہے کیا ہے، بھی آئی نہیں، سامنے وہ چیز موجود ہے، پتھر سامنے موجود ہے جس کو تولنے کا باٹ بنایا ہوا ہے، متعین ہے، تو مقدار کا جاننا ضروری نہیں تھا، پہلے ہی بتایا جا چکا ہے، تشریح میں نے لکھی ہے تاکہ چھاپنے والوں کے لیے آسانی ہو، دیکھو بیٹا وہ اناج اور غلہ جو سامنے موجود ہو، یہ ذہن میں رکھنا، سامنے ہے، تو اس کو 4 طریقوں سے بیچنا جائز ہے، 4 طریقے لکھے ہیں یہاں پہ، 4 طریقے، ایک طریقہ کیل کر کے، دوسرا طریقہ اندازے سے، تیسرا طریقہ برتن میں ڈال کے، اور چوتھا طریقہ پتھر کوئی لے لیا جائے اور کہا جائے کہ بھائی اس پتھر کے وزن کے حساب سے جتنا آئے گا اتنا دوں گا، لوگے؟ اس نے کہا "ہاں، ٹھیک ہے"، تو پتھر کے وزن کے مطابق لے لیا، اس نے کہا، خریدنے والے نے کہا مجھے اور چاہیے، تو اس نے وہی والا پتھر دوبارہ رکھا، پھر اس نے چاول رکھ دیے، اب آپ کو چاہیے تھا، آپ نے کہا نہیں یہ تو کم ہے مجھے اور چاہیے، تو اس نے 10 مرتبہ پتھر رکھا اور 10 مرتبہ اس میں جتنا جتنا آتا گیا اتنا آپ نے لے لیا، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، اب میں اس کو ذرا سمجھاؤں، 4 طریقوں سے بیچنا جائز ہے، نمبر 1، بالکل درست ناپ کر بیچے یا تول کر بیچے، بالکل درست ایکوریٹ، سامنے موجود ہے غلہ،
تولے اس کو صحیح طریقے سے، وہ جو ویٹ مشین ہوتی ہے اس کے ذریعے سے درست ایکوریٹ، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ کہ اناج کی درست مقدار معلوم نہ ہو تو اٹکل یعنی اندازے سے بیچے، یہ بھی جائز ہے۔ دیکھو نا یہاں پہ جائز ہے، بالکل درست ناپ تول کر بیچے، جائز ہے۔ اٹکل یعنی اندازے سے بیچے، جائز ہے۔ اب تیسری بات سمجھنا بیٹا، تیسری بات، یا ناپنے کا کوئی برتن مخصوص کر لے، ٹھیک ہے، جس کا وزن یا ناپ معلوم نہ ہو ہے کہ اس میں کتنا اناج سمائے گا، لیکن بائے بیچنے والا اور مشتری خریدنے والے کے درمیان یہ طے ہو گیا ہو کہ اس برتن میں جتنا اناج آئے گا اس کے بدلے 20 روپے دوں گا، تو یہ بے جائز ہوگی۔ یہ تو تھا برتن، اب پتھر کی بات کر لیں۔ یا تولنے کے لیے کوئی پتھر مخصوص کر لے جس کا وزن معلوم نہ ہو کہ یہ کتنے کلو کا ہے وہ پتھر، لیکن بائے اور مشتری کے درمیان یہ طے ہو گیا ہو کہ اس پتھر کے وزن کے برابر اناج کے بدلے 20 روپے دوں گا، تو یہ بے جائز ہوگی۔ صحیح ہے؟ اچھا، میں کام کروں آپ کے لیے، اس کو ایک جگہ کر دوں، آپ اس کو دیکھ کے لکھ لیں۔ تو یہاں سے آپ اس کو دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب تھوڑے سے پیچیدہ مسائل شروع ہوں گے، لیکن انشاءاللہ آسان ہوں گے۔ چلیں بس